بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جس بندے کو خیر دیتا ہے تو بندے کو چاہیے وہ خیر بانٹے، پھر اللہ اور دے دے گا، پھر اور بانٹے اللہ اور دے دے گا، کیونکہ رب کی صفات میں سخی ہونا ایک صفت ہے، اور چونکہ وہ کریم خود سخی ہے تو سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو کوئی تسبیح وظیفہ اللہ کا نام ملا اور آپ نے اس کو اللہ کی مخلوق کے لیے، تو کوئی ایسا بندہ جو بتائے کہ مجھے اس تسبیح سے یہ ملا، اس وظیفے سے یہ ملا، کون بتاتا ایک اللہ کو ملا؟ اچھا آپ بتائیں گے؟ آپ اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، بلکہ صرف اپنے مشاہدات ہی بتائیے۔ بتائیے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام عثمان ہے اور دو چیزیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی یہ کہ سفر کرنے سے پہلے سفر کی دعا کے ساتھ سورہ والتین والزیتون اور 10 دفعہ یا ودودو اول آخر درود شریف، انشاءاللہ ہر قسم کی مشکل اور حادثے سے جنا حفاظت ہوگی۔ اور دوسری چیز، آج سے 4 مہینے پہلے جب میری ملازمت ختم ہوئی تو ابری رسالے میں نے پڑھا تھا یا مسبب الاسباب۔ جب ہر طرف انٹرویو دے کے کہیں کوئی وسیلہ نہیں نظر آ رہا تھا اور میں بالکل گھر بیٹھا ہوتا تو فجر کی نماز کے بعد 511 دفعہ یا مسبب الاسباب پڑھا۔ جس دن میں نے پڑھا اسی دن کسی نئی جگہ سے انٹرویو کال آئی ہے اور ہر جگہ پہ انٹرویو دیا، اور آج میں نے سر اپنا ہی کاروبار شروع کر لیا، اور وہ بھی یہاں تسبیح خانے آ کے تسبیحات کر کے ذکر کر کے تو اس کی جو ہے نا برکات سے جو ہے نا تو آج میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ٹوٹکا ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے، انار دانہ اور براؤن شوگر کو اکٹھے ہم مجھے لے کے پیس لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی گولیاں بنا لیں، اور وہ دن میں کئی بار جو اس طرح سے جو ہے آپ کا ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کا یہ نسخہ ہے، انار دانہ اور براؤن شوگر ہم لوگ لے کے پیس لیں اور اس کی جو ہے گولیاں بنا لیں۔ گولیاں بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی چھڑک لیں اور دن میں کئی بار استعمال کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور نسخہ ہے نیند کے لیے، نیند سے پہلے آپ جب درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت اچھی اور گہری نیند آئے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم جی، والدہ کو پچھلے دنوں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تھی تو چھوٹا بھائی اسکول کا ہاسپٹل لے کر گیا تو وہ اتنی شدید ان کو درد اور تکلیف تھی، معدے کی تھی، اللہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ تو خیر وہاں سے دوائی وغیرہ لے کے ڈرگ وغیرہ لے جا کے گھر واپس آتی، لیکن ان کی تکلیف مستقل تھی، کم نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر سے رہا تھا کہ والدہ بھی 10-15 دن تک مشکل ان کی معدے میں اگر مسئلہ ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوتی، تو ان کی نیت سے مسلک کی صفائی کی، الحمدللہ دوسرے دن والدہ بالکل ٹھیک تھی۔ اسی طرح آج صبح جب لاہور پہنچا ہوں تو بہت زیادہ بارش تھی مارکیٹ میں، تو یہ دعا 11 مرتبہ پڑھی اور آسمان کی طرف پھونک مار دی کہ یا اللہ بارش رک جائے اور میں خیر عافیت سے سامان لے لوں، تو الحمدللہ پھر اس کے بعد اب تک ڈیوٹی تھی تو موسم بھی اچھا تھا۔ اور آج ایک بھی ہوگا جی، ایک دکان پہ میں گیا، مجھے ورائٹی جو مجھے چاہیے تھی وہ دکاندار سے مہنگی تو اس نے بولا تھی اور ختم ہو گئی ہے، تو مجھے سیمپل دکھائے کہ یہ تھے ختم ہو گئے، تو میرے منہ سے اللہ نے مہربانی سے نکل گئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ لڑکے کو کہتے ہیں کہ جو سیمپل اس کو دکھائیں گے لا کے دے دو، جو اس کو کلر چاہیے وہ دے دو۔ اب مجھے جتنے چاہیے تھے وہ مجھ سے مجھے اس سے زیادہ دینا چاہ رہا تھا، کہ زیادہ لے گے تو پھر دوں گا، ویسے نہیں دوں گا۔ تو پھر میں نے بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتا جی نہیں ہوگا۔ میں نے بولا نہیں، نکل گیا دکان سے، جیسے ہی باہر نکلا پھر اس نے دوبارہ مجھے بلایا کہ نہیں جی آپ لے لیں جتنے آپ کو چاہیے۔
السلام علیکم، میرا نام محمد مزمل ہے. میری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے جہاں فضیہ اسلامی کا ایک تصویر دی ہے، میں صبح شام کرتا ہوں. پہلے میں بہت بیمار تھا، آج میں صحت مند. اور اس طرف السلام علیکم حضرت صاحب. میری بیوی اور میرے سسرال والے سارے کچھ 6 سال سے کر رہی ہیں اس کے ساتھ سالوں کے قریب، اور الحمد للہ بڑا فوج بھی ہوا ان کو. میں لاسٹ ٹائم 4-5 10 جو ہے نا میں نے یہ ریگولر وہ سن رہا ہوں، یہاں پہ حاضر ہو رہا ہوں. اور وہ سب آپ نے لاسٹ ٹائم فرمایا تھا ان اللہ لا کل شیء قدیر، کہ کوئی بھی چیز اللہ کے گھر میں ناممکن نہیں ہے، بندہ خواہش کر سکتا ہے. میری اور میری بیوی کی یہاں سے لنگر کھانے کے بعد ایک دن یہ خواہش ہوئی کہ کاش کوئی دن وہ آئے کہ حضرت صاحب کی عمر ہمارے گھر میں ہو. اکٹھے ہی دونوں بائک پہ بیٹھ گئے اور باتیں کرتے کرتے گھر پہنچ گئے. بڑے سارے روحانی اور دوسرے بھی معاملات چل رہے ہیں. اب اسے میں اس رات جا کے سو گیا. صبح فجر کی نماز میں نے مسجد میں ادا کی اور واپس آ گیا، پھر سو گیا. پھر ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیڈ کے اوپر جہاں پہ ہم سوتے ہیں نا وہاں پہ تشریف فرما ہے اور ذکر خاص والا دم آپ نے ہمیں میاں بیوی کو دونوں کو کر کے پھونکا. اور پھر آپ نے فرمایا جب میری آنکھ کھلی ہوئی میں نے بیگم کو سنائی ہے بات تو وہ بڑی خوش ہوئی اور اس نے وہی بات کی گئی ہے. اس نے خود ہی فرمایا کہ اللہ اللہ کو نشین کے بھی یہ کوئی اس میں وہ بات نہیں کہ مطلب بڑا اور بڑے سارے اور بڑی ساری باتیں ہیں. تو یا حفیظ یا سلامہ کو یہ چھوٹا سا ایک یہ میں نا رات اکثر 12-1 بجے امریکہ سے لاہور شہر آتا ہوں، وہاں پہ ہمارے بھائی بھائی سارا کچھ زمین وغیرہ. تو راستے میں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، اکثر کہنا موٹر سائیکل کاغذات نہیں ہوتے یا جو بھی کبھی کبھار بائک کسی کی ہوتی ہے 1-2 کا ٹائم ہوتا رہا ہے. تو اگر یہ 12 مرتبہ یا سلامہ پڑھنا وہ ایک دن مجھے پوچھ رہا ہوتا ہے. میں کہا جی ہاں جی دسو. کہتا جی کچھ نہیں کہیں گے نا، آپ کو غصہ ہی کرنے چاہیں آپ. جس وقت اللہ کے حوالہ جب بھی نکلتا ہوں بڑے سارے معاملات ہیں مگر فون پہ ہوتا ہوں اور اللہ کے کرم سے سیدھا گھر پہنچتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے مشرف صاحب کا السلام علیکم. مشرف صاحب میرا نام حافظ محمد صغیر ہے. یہ 3 دن سے آپ نے ایک 2 آیات بتائی تھی پچھلے درس سے. مجھے 1 سال ہو گیا یہاں پہ آتے ہوئے، لیکن ایک پچھلے 2-3 دن سے میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ آج میں بڑی شدت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عرصہ 1 سال ہوگا لیکن میں آج تک ابھی یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اس سے مجھے جس چیز کا فائدہ ہوا آج تک میں نے نہیں بتایا، لیکن آج میں وہ میرے ساتھ 3 دن سے جو واقعہ ہوا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. 2 عمل یہ آپ نے 2 آیات بتائی تھی. آپ نے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. یہ میں اکثر یہ پڑھتا رہتا ہوں. یہ جس جمعرات کو میں آپ کا درس سنتا ہوں تو اگلا جو جمعرات آتا ہے وہ پچھلا جو جمعرات کا درس ہوگا مسلسل میں سنتا رہتا ہوں، مسلسل سنتا رہتا ہوں. تو یہ میں نے جو آیات جو آپ نے پڑھی یہ آپ نے بتائی تھی کہ ہر میں اسی دن سے میں نے پچھلے درس میں آپ اکثر اس کا ذکر کرتے رہتے تھے لیکن میں پڑھتا نہیں تھا. یہ ربی جاننے کے بعد یہ جب آپ نے 2 آیات بتائی تو اس دن سے جمعرات کے بعد میں یہ پڑھنا شروع کر دی. پڑھتے ایسا ہوا کہ مغرب کے ٹائم پڑھی ہے، زہر کے ٹائم دوسرے فجر کے بعد میں نے پڑھی. مغرب کے بعد جب میں نے یہ آیات پڑھی تو اس کے بعد جب میں لیٹا ہوا 8 بجے لائٹ چلی جاتی ہے، میں اس چارپائی پہ لیٹ گیا پنکھا لگا کے، تو میں نے ہنسی لگا کے آپ کا درس سن رہا تھا. اس وقت کرتے کرتے جب آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ تارا چمک رہا تھا، دیکھتے کرتے رہے تھے. میں آنکھ نہ جانے کب آنکھ لگی ہے میں نہیں جانتا. تو آنکھ جب لگی تو 1-2 منٹ کا یہ خواب ہوگا کہ ایک بزرگ میرے خواب میں آئے. میں نے اس کی شکل دیکھی، مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے. اور یہ بس انہوں نے یہ کہا کہ نماز میں یہ پڑھتے رہنا، یہ آیات چھوڑنا نہیں. بس یہ آیات یہ بس انہوں نے کہا. اور میری ایک دم جب آنکھ کھلی تو مجھے آگے بالکل اندھیرا سا آیا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. کوئی اور بتائے اور کسی نے کسی عمل کا فائدہ بتانا ہو بھائی خواب نہ سنا حقائق بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
ابھی صاحب جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، اس کے بعد اٹھا کر اللہ کی ترجمہ کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، اور جو مصنون دعا ہے دعا الحاجت وہ 3 بار پڑھ لیتا ہوں، اللہ کے فضل سے یہ حاجت پوری ہو جاتی ہے صلاۃ الحاجت کی برکت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال بھر سے مجھے کسی نے فون کیا کہ 3 سال سے ٹائم لے گئے، ہم نے ملاقات کرنی ہے تو ہمارے بچے کے ساتھ میں نے کہا مجھے تو بہت مشکل کام ہے، تو ان کا پھر میں کوئی بتا دیں، تو میں نے ان کو حسین کو مراوان والا عمل بتا دیا، ان کا کم سے کم 11 دن کریں، انہوں نے کیا آگے فون ان کا آیا کہ الحمدللہ سب گھر میں خیریت ہے اور سب ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس ایک تقریباً 10 سال سے آزمودہ عمل ہے، سر درد جس قسم کا ہو، آج سر کا درد ہو، پورے سر کا درد ہو، تو میرا ایک کلاس فیلو تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، تو شہادت والی انگلی سے 3 مرتبہ لکھنا ہے، لا حیا یو حیا لا یحیا، 3 مرتبہ شہادت والی انگلی سے پیشانی پہ لکھنا ہے، لا حیا یو حیا لا یحیا، انشاءاللہ سر کا درد جاتا رہے گا۔ دوسرا میرے پاس ایک عمل ہے، میرے والد صاحب کا اللہ پاک جنت میں جگہ دے، انہوں نے مجھے بتایا تھا بچھو کے لیے اردو کے چند الفاظ ہیں، میں نے تقریباً 10-15 بندوں پہ آزمایا ہے اور بہت مفید پایا۔ عمل یہ ہے، سمر سمرا تو سن کر کمرا، فلاں یعنی جس کو بچھو لڑ گیا، مرد ہے عورت ہے اس کا نام لینا ہے، فلاں کو بچھو لڑ گیا کسی اور کو پانی پلا، یعنی پانی پیغام رساں کو پلانا ہے، تو اللہ کے کرم سے بچھو کا درد جاتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، بس اور نہ بتائیں، اس کے بعد اور نہ بتائیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب، میں جگر اور میٹے کا مریض تھا، تو میرے بھائی مجھے لہٰذا لے کے آئے، کہتے کہ میں آپ کا علاج کے بعد میں نے شاطر خانے سے 4-5 ٹیسٹ کروائے، لیکن انہوں نے مزید مجھے ٹیسٹوں کے الجھن میں الجھا دیا، تو میرے بھائی کہنے لگے آپ بس کرو، اب یہ علاج نہیں کروانا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندے پاس لے جاتا ہوں۔ تو 3 سال میں یہاں پہ تشریف لایا، حکیم صاحب سے دوائی لی، اور حکیم صاحب نے مجھے وہ ایک ذکر بتایا اور نماز 5 وقت کی ادا کرنے کو کہا، تو الحمدللہ میں نے ذکر کیا، ہاں میں ملازم شہر ہوں، اس ذکر سے اب میں کافی بہتر ہوں، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی ٹینشن ہے۔ الحمدللہ میرے گھر میں روزانہ 1.25 لاکھ کا یہ ذکر ہوتا ہے، جیسے جیسے میں ذکر کرتا جاتا ہوں میری تکلیف بہتر ہوتی جاتی ہے۔ الحمدللہ اب میں کافی بہتر ہوں اس ذکر سے، اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ راستہ دکھایا، شکریہ۔ اللہ پاک آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کا اللہ مجھے بھی ذریعہ بنائے، آپ کو بھی ذریعہ بنائے، اور مخلوق کے لیے دکھ درد ہو، مخلوق کے دکھ درد دور ہو، اور اس کے لیے میں ذریعے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں۔ اپنے اعمال مشاہدات تجربات بتایا کریں، اور ضرور بتایا کریں۔ یہاں یہ نظام سارا کا سارا جتنا بھی آواز یہ جا رہی، تو پوری دنیا میں آواز جا رہی، آپ کے فائدے، آپ کے مشاہدے، آپ کے تجربے اللہ پوری دنیا میں پہنچا۔